رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تدبر قرآن پروگرام میں سورہ بقرہ کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے اور تقریباً 227 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ 228ویں آیات کا کچھ حصہ بطور تفسیر ہم نے عرض کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 حیض تک۔ ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ یہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے رحموں میں پیدا فرمائی، اگر یہ اللہ تبارک و تعالی اور اخروی دن پر ایمان رکھتی ہیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں ان کے لوٹا لینے کے اس بارے میں اگر وہ ارادہ رکھتے ہوں اصلاح کا۔ تو یہاں تک ہم نے کلام کیا تھا، لیکن اس پہ مزید تھوڑا سا کلام اور معلومات میں اضافے کے لیے عرض کیا جائے گا۔ اور ویسے بھی تفسیر سے مقصود قرآن عظیم کو اچھی طرح سمجھنا ہے، کیونکہ قرآن پاک احکامات پر بھی مشتمل ہے، اس میں نصیحتیں ہیں، اس میں وعدے ہیں، وعید ہیں، عذابات کے تذکرے ہیں، انعامات کے تذکرے ہیں۔ ہر ایک کو مکمل تفصیل کے ساتھ سمجھنا چاہیے تاکہ مقصود الہی متعین ہو جائے اور ہم کسی قسم کی اس کو پڑھنے کے باوجود تشنگی محسوس نہ کریں۔ لہٰذا اس پر تھوڑا سا کلام میں مزید کروں گا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء روکے رکھیں، یعنی 3 حیض تک روکے رکھیں۔ اس میں طلاق یافتہ عورتوں کی عدت بیان کی گئی ہے۔ عدت دراصل ایک مخصوص ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں عورت کو نکاح سے روک دیا جاتا ہے کہ وہ کسی اور سے نکاح نہیں کرے گی، اور اس میں ایک وقت وہ گزارتی ہے۔ اس کے بعد جب یہ ٹائم پیریڈ ختم ہو جاتا ہے تو اسے کسی اور سے نکاح کرنے کی اجازت ہو جاتی ہے۔ اور یہ عدت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک طلاق کی صورت میں عدت ہوتی ہے اور ایک شوہر کی وفات پر عورت کو انتظار کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ جو شوہر کے انتقال پر عدت گزاری جاتی ہے اس کا تذکرہ ابھی کچھ آگے ہی آئے گا، اور یہاں پر جو عدت کا ذکر کیا گیا ہے وہ طلاق والی عدت ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ والمطلقات، کہ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 قروء۔ یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ عدت جو بیان ذکر کی گئی ہے یہ ہر قسم کی مطلقہ عورتوں کی نہیں ہے، بلکہ عورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ بعض ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے نکاح تو ہو گیا مثلاً اور ابھی شوہر کے ساتھ تنہائی نہیں ہوئی تھی، قربت نہیں ہوئی تھی کہ طلاق کی نوبت آ گئی، ایسی عورت کو غیر مدخولہ کہا جاتا ہے۔ بعض مطلقہ عورتیں ایسی ہیں جنہیں دوران حمل طلاق دی جاتی ہے، وہ حاملہ ہوتی ہیں، اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ جو مطلب یا تو صغیر ہوتی ہیں، بہت چھوٹی یعنی نابالغہ، اور یا پھر آئسہ کہلاتی ہیں، یعنی ایسی عورتیں جو حیض آنے سے مایوس ہو چکی ہیں، جن کی عمر کی حد فقہائے اعظام نے تقریباً 55 سال بیان کی ہے۔ تو ان میں سے ہر عورت کی عدت تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے، لہذا یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالی نے عدت بیان کی ہے وہ اس عورت کی ہے کہ جو نکاح کے بعد باقاعدہ شوہر سے تنہائی اختیار کر چکی ہیں یا قربت ہو چکی ہے، اس کے علاوہ انہیں حیض بھی آتا ہو اور وہ غیر حاملہ ہوں۔ یہ 3 چیزیں یاد رکھیے گا کہ مدخولہ یعنی شوہر سے قربت ہو چکی ہو، یا تنہائی جس کو ہم خلوت صحیحہ کا نام دیتے ہیں، یعنی ایسی تنہائی کہ جس میں شوہر اور زوجہ کے درمیان قربت کے معاملے میں کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو، اسے خلوت صحیحہ کہا جاتا ہے۔ تو ایسی عورت مدخولہ کہلاتی ہیں، اور دوسری وہ انہیں حیض بھی آتا ہو، اور تیسری وہ غیر حاملہ ہوں۔ یہ 3 جب شرائط جمع ہوں گی تو ایسی مطلقہ عورت کے لیے عدت بیان ہوئی کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یعنی یہ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ اور بالفرض اگر غیر مدخولہ عورت ہو تو اس کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ ان کی عدت نہیں ہوتی ہے، لہٰذا اب اس مطلقہ عورت کے بارے میں جو عدت بیان ہوئی اس کو سامنے رکھ کر ایسا نہیں ہے کہ کوئی غیر مدخولہ ہو اس کے اوپر بھی یہ حکم لگا دیا جائے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ قرآن عظیم کو فقط ترجمے کے ساتھ نہ پڑھا جائے، بلکہ ترجمہ اور تفسیر ان دونوں کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔
ورنہ اگر کسی شخص نے بالفرض اس کے ذہن میں یہ حکم موجود نہیں ہے کہ غیر مدخولہ پر عدت ہوتی نہیں ہے، تو یقیناً وہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد غیر مدخولہ کے لیے بھی یہی فتویٰ جاری کر دے گا کہ اس پر بھی عدت ہے اور 3 حیض اسے عدت گزارنی ہوگی۔ حالانکہ سورہ احزاب آیت نمبر 49 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، کہ جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر تم انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا ہو، یعنی ان کے ساتھ قربت وغیرہ کی ہو، تو فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو پھر تم پر ان کے لیے، یعنی تمہارے لیے ان پر کوئی عدت لازم نہیں کہ جسے تم شمار کر سکو۔ تو اس لیے غیر مدخول اگر کوئی عورت ہوگی، جیسے بسا اوقات نکاح ہو جاتا ہے لیکن رخصتی سے پہلے طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو ان پر کوئی عدت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت ایسی ہیں جو آئسہ ہیں، یعنی 55 سال تقریباً عمر ہو چکی ہے، یا کوئی نابالغہ لڑکی ہے اور انہیں طلاق ہو گئی، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ مدخولہ ہوں بالفرض، تو ان کی عدت پھر حیض کے حساب سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کی عدت مہینوں کے اعتبار سے ہوگی، کیونکہ ان کو حیض تو آتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے اب ان کے مہینوں کے اعتبار سے دن شمار کیے جائیں گے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے وہ عورتیں کہ جو حیض آنے سے مایوس ہو چکی ہیں، ان ارتبتم، اگر تم اس بارے میں شک میں ہو کہ ان کی عدت کیا ہوگی، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، واللائی لم یحضن، اور ان عورتوں کی بھی کہ جنہیں حیض نہیں آتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک تو وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، اور ایک وہ جنہیں حیض نہیں آتا یا نہیں آیا ہے، جیسے کہ صغیرہ بچی ہوتی ہے، ان کے لیے عدت بیان فرما دی کہ 3 مہینے تک انہیں عدت گزارنی ہوگی۔ اور اگر بالفرض کوئی خاتون حاملہ ہوں، تو یہ چاہے مطلب کسی بھی سٹیج پر ہوں، تو حاملہ جو عورت ہوتی ہے اس کی عدت وضع حمل ہوتی ہے، یعنی جب ان کے بچہ پیدا ہو جائے گا تو ان کی عدت ختم ہوگی، اور ان کی عدت بعض اوقات بہت طویل ہو جاتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ وہ حاملہ ہیں اور پہلے مہینے میں طلاق ہو گئی اور 9ویں مہینے میں بچہ پیدا ہوا، تو ان کو 9 مہینے تک تقریباً عدت گزارنی ہوگی، تو اس لیے وضع حمل ان کی عدت ہوتی ہے۔ سورہ طلاق میں ہی آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والیاں ان کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنے حمل کو جن دیں، یعنی ان کے بچہ پیدا ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی فقط ایک آیت کو سامنے رکھ کر ہم کبھی بھی صحیح احکام شرعیہ اخذ نہیں کر سکتے ہیں، اسی لیے فقہا نے یہ لازم کر دیا ہے کہ ہم چاروں ائمہ میں سے کسی ایک امام کی تقلید ضرور کریں، کہ اگر ہم بالفرض عوام الناس پہ چھوڑ دیں کہ آپ قرآن و حدیث سے براہ راست مسائل اخذ کر لیجئے، تو ایسی غلطیاں پھر صادر ہوں گی کہ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے کسی ایک آیت کو بنیاد بنائیں گے اور اس سے نتیجہ نکالیں گے، اور وہ بقیہ آیات اور مزید احادیث کریمہ اور اقوال صحابہ جو اس آیت سے متعلق ہیں اور اس آیت سے اخذ ہونے والے حکم کو واضح کرنے کے سلسلے میں معاون ہیں، ان پہ جب نظر نہیں ہوگی تو لازم بات ہے کہ انسان گمراہی کا شکار ہوگا، مقصود الہی بدل جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام پر جو حکم ارشاد فرمانا چاہ رہا ہے اس پر کما حقہ عمل نہیں ہو سکتا۔ اور آخر میں ضمناً یہ بات بھی اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ عدت جیسے بتایا کہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے طلاق والی اور ایک ہوتی ہے شوہر کی وفات والی۔ تو طلاق والی عدت میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ یہاں براءت رحم مقصود ہوتا ہے، یعنی یہ شریعت نے چاہا کہ کسی کا نسب مشتبہ نہ ہو، لہذا جب عورت کو طلاق ہوتی ہے تو 3 حیض کم از کم اس کو گزارنے ہوتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر بالفرض کوئی عورت ایسی جسے حیض نہیں آتا، تو وہاں پر پھر مقصود یہ ہوتا ہے کہ 3 حیض تک اسے روکا جاتا ہے تاکہ اس کے بعد پھر وہ کسی اور مقام پہ اگر نکاح کرنا چاہے کرے۔ یہاں پر جو ہوتا ہے ایسے موقع پہ جب حیض عورت کو نہیں آتا تو وہاں پر عدت سے مقصود فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کروانا ہوتا ہے، اور تاکہ وہ جو ایک نعمت اس سے زائل ہو گئی ہے، طلاق کی صورت میں شوہر کی نعمت زائل ہوئی ہے، اس کے اوپر وہ گویا کہ افسوس کر رہی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو شوہر کے انتقال والی ہوتی ہے یہ 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے، جیسے آگے ذکر آئے گا، اور یہ خالصتاً
سوگ اس میں چونکہ شامل ہوتا ہے تو یہ شوہر سے جدائی کے افسوس کے لیے گویا کہ ہے کہ ایک نعمت ضائع ہو گئی، ایک نعمت ضائع تو ہم شاید نہیں کہیں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو واپس لے لیا، تو اس نعمت کے چھن جانے پر اظہار افسوس کے طور پر وہ عورت 4 مہینے 10 دن گزارتی ہے۔ آگے جو ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ان عورتوں کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ یہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رحم میں پیدا فرمائی، اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ دوران عدت بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورت کو حمل ہو جاتا ہے، اب یہ عورت ہی بتا سکتی ہے کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں۔ اسی طریقے سے عدت اگر ذوات الحیض کی ہے تو عدت تمام ہونے کا دار و مدار حیض آنے پر ہے، اور حیض کا معاملہ بھی چونکہ مخفی ہوتا ہے وہ عورت ہی بتا سکتی ہے، لہٰذا لازم ہے کہ عورت ان معاملات میں بالکل خیانت سے کام نہ لے، اور جب اس کی عدت تمام ہو جائے یعنی 3 حیض پورے ہو جائیں یا بالفرض وہ حاملہ ہو تو اس کو وہ ظاہر کر دے، اگر ظاہر نہیں کرے گی تو گناہ گار ہوگی۔ اور آگے اس پہ بھی ہم کلام کر چکے ہیں، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے اس بارے میں، یعنی اس فی ذالک اس مدت میں، ان اراد اصلاحا اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں۔ ان ارادو اصلاحا یہ جو قید لگائی ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ طلاق دینے کے بعد، یعنی زمانہ جاہلیت میں، کہ طلاق دینے کے بعد دوران عدت عورت کو سے بار بار رجوع کر لیا جاتا تھا، اور اس طرح عورت کو ضرر پہنچانا مقصود ہوتا تھا۔ تو اس ضرر پہنچانے کے ارادے کا رد کرنا مقصود ہے کہ اگر واقعی اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں اور دوبارہ مطلب ایک ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کا ارادہ ہو اور اچھی نیت کے ساتھ ہو، تو پھر وہ ضرور پہلے والے شوہر ان عورتوں کو اپنے نکاح میں لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو یہاں پر جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ طلاق رجعی جو ہوتی ہے، اور اس پر ہم مزید بھی کلام کریں گے، اس میں انسان مخصوص الفاظ سے طلاق دیتا ہے اور دوران عدت عورت نکاح سے نہیں نکلتی ہے، لہذا یہ شوہر زیادہ حقدار ہے کہ اس کو دوران عدت اپنے نکاح میں رکھ لے۔ تو اگر طلاق رجعی ہوتی ہے تو اس میں شوہر کو نکاح کرنے کی حاجت نہیں ہوتی ہے، بلکہ مستحب یہ ہوتا ہے کہ وہ گواہوں کی موجودگی میں کہہ دے کہ میں اپنی زوجہ سے رجوع کرنا چاہتا ہوں، تو یہ رجوع ہو جائے گا اور وہ عورت اس کی زوجیت میں واپس آ جائے گی۔ اور یہ زیادہ حقدار حق اللہ نے بیان فرمایا کہ ان کے یہ شوہر زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ ابھی عورت نکاح سے نہیں نکلتی ہے، طلاق رجعی میں جب عدت گزرے گی اس کے بعد نکاح سے نکلے گی، لہٰذا یہ فرمایا کہ شوہر زیادہ حقدار ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو ان کو اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور ان عورتوں کے لیے ان مردوں کی مثل کچھ حقوق ہیں جیسے مردوں کے ان پر ہیں شرع تقاضے کے مطابق، اور لیکن آگے ارشاد فرمایا کہ مردوں کے لیے ان عورتوں پر کچھ درجہ ہے، یعنی ایک یک گنا فضیلت ہے، اور واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی طرف متوجہ فرمایا کہ عورتوں کے لیے بھی مردوں پر کچھ حقوق ہیں جیسے مردوں کے ان پر ہیں، اور یہ تمام حقوق شرعی تقاضے کے مطابق ہیں، اور مردوں کے لیے لیکن عورتوں پہ کچھ نہ کچھ فضیلت اللہ نے قائم فرمائی ہے۔ لہٰذا عورتوں کے بہت سارے حقوق ہیں جو انشاءاللہ مختلف آیات آئیں گی ان کے ضمن میں ہم عرض کریں گے۔ مختصر یہ ہے کہ ایک تو عورت یعنی جب بحیثیت زوجہ وہ ہوگی تو اس کا نان نفقہ سکنا یہ شوہر پر لازم ہوتا ہے۔ نان نفقہ سے مراد ہے کھانا پینا، اور سکنا سے مراد ہے رہائش۔ تو کھانا پینا یہ شوہر کو پرووائڈ کرنا لازم ہوتا ہے، تو کھانے کے اندر جیسا شوہر کی حیثیت ہوتی ہے اس درجے کا وہ کھانا عورت کو دے گا، اگر اعلیٰ درجے کا ہے تو اعلیٰ درجے کا کھانا، متوسط درجے کا ہے تو درمیانے درجے کا، اور اگر غریب ہے تو ادنا درجے کا کھانا کم از کم اس کو دینا ہوگا۔ اور کپڑوں کے معاملے میں بھی یہی درجہ بندی ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے جتنا شوہر عورت کو دے سکتا ہے وہ دے گا۔ اور جوڑے کے بارے میں یہ فقہا نے لکھا ہے کہ کم از کم 6 ماہ میں ایک جوڑا اس کو ضرور بنا کر دینا ہوگا، یہ تو واجب ہے۔ کم زیادہ اگر بنانا چاہے تو وہ ہر مہینے چاہے بنا کر دے، لیکن جو شریعت نے لازم قرار دیا ہے وہ 6 ماہ کا ہے۔ ہاں اگر درمیان میں جوڑا پھٹ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، تو پھر نیا جوڑا بنا کر دینا ہوگا، ورنہ کم از کم اتنا لباس دینا ہوگا۔ اور سکنا کے بارے میں غلط فہمی خصوصاً خواتین میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ سمجھتی ہیں
کہ ہمارا حق ہے کہ شوہر ہمیں الگ رہائش لے کر دے۔ تو الگ رہائش کا جو غلط تصور مسلمانوں کے ذہن میں پیدا ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور بیجا مطالبات ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ الگ رہائش عورت کا حق ضرور ہے، لیکن اس کا صحیح تصور یہ ہے کہ عورت کو ایک ایسی علیحدہ جگہ فراہم کرنا جہاں وہ اپنی پرائیویسی کی حفاظت کر سکے، یعنی اس کی جو پرائیویٹ لائف ہے متاثر نہ ہو، وہ اپنے سامان کی حفاظت کر سکے، یا آسان الفاظ میں ایک ایسا کمرہ کم از کم عورت کو دینا شوہر پر لازم ہے جس میں وہ اندر سے کنڈی لگا سکے اور اس کے جو اندر کے معاملات ہیں وہ کسی پر منکشف نہ ہوں اور اس کا سامان اس کمرے میں محفوظ رہے۔ یہ خالی ایک رہائش کا تصور ہے جو مذہب اسلام نے دیا ہے۔ لہٰذا اگر بالفرض سب ایک جوائنٹ فیملی ہے، والدین بہنیں وغیرہ ساتھ ہیں، اور اسی میں شوہر ایک الگ کمرہ اپنی زوجہ کو لے کر دیے ہوئے ہے، تو یہی الگ رہائش ہے، یہی شوہر پہ واجب تھا۔ اب اگر عورت کہے کہ نہیں مجھے الگ مکان لے کر دیا جائے، تو یہ اس کا مطالبہ بیجا ہے، یہ اس کا حق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عورت کے جذبات کا خیال کرنا، اس کی کیفیات کا خیال کرنا، اور ایک سے زیادہ اگر ازواج ہیں تو ان میں عدل و انصاف سے کام لینا، یہ تمام عورتوں کے حق ہیں۔ اور ایک عورت کا حق جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ کہ اسے علم دین سکھایا جائے۔ یہ شوہر پر لازم ہوتا ہے، اور عموماً اب یہ حق پورا نہیں کیا جاتا کہ شوہر پر لازم ہے کہ وہ عورت کے جو دینی الجھن ہیں، دینی مسائل ہیں، ان کے حل کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر اختیار کرے۔ اب یا تو وہ خود علم سیکھ کر عورت کو سکھائے، یا پھر ایسی کتابیں لا کر دے کہ جس میں اتنا عام فہم مسائل ہوں کہ عورت ان کو اچھی طرح سیکھ کر اپنی دینی تمام الجھنیں دور کر سکے، یا پھر کوئی کیسٹس وغیرہ لا کر دے یا سیڈیز لا کر دے جن کو سن کر عورت ان مسائل کو سیکھ لے اور اغلاط سے محفوظ ہو۔ اور اگر یہ تمام ذرائع نہیں ہیں تو پھر عورت کے لیے جائز ہوتا ہے کہ وہ باپردہ طریقے سے کسی عالم دین کے پاس جا کر اکتساب علم کر سکے۔ تو پھر شوہر پر لازم ہے کہ یا تو وہ عالم کا انتظام کرے کہ وہ گھر پر آ کر پڑھائے، اور یا زوجہ کو وہاں تک پہنچانا عالم تک اس پر لازم ہے تاکہ وہ علم دین حاصل کر سکے۔ اور مردوں کے عورتوں پر بھی بہت سارے حقوق ہوتے ہیں جن کی تفصیل آگے آئے گی۔ بالاختصار یہ ہے کہ سب سے پہلے تو شوہر کی اطاعت عورت پر لازم ہے، وہ اس کا مکمل طور پہ حکم مانے، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہ کرے۔ دوسرا یہ کہ اس کی امانت میں خیانت نہ کرے۔ امانت چاہے وہ مال کے حساب سے ہو، چاہے عورت کی اپنی عزت کے اعتبار سے ہو، وہ کسی غیر مردوں کی طرف مائل نہ ہو، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو مخصوص رکھے۔ اس کے علاوہ شوہر جس کام کا حکم دیتا ہے وہ اگر دائرہ شریعت میں رہ کر ہے تو مکمل طور پہ اس کو بجا لائے۔ یہ بھی شوہر کا حق ہے کہ عورت اس کی پسند کو اپنی پسند پر فوقیت دے۔ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر شوہر زوجہ کو بلائے اور چاہے عورت کو اس وقت وہ آنا پسند ہو یا نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ شوہر کی اطاعت کرے، اگر ایسا نہیں کرے گی تو تمام رات فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت کو اپنے جذبات اور اپنی پسند کو شوہر کے جذبات اور پسند کے سلسلے میں قربان کرنا ہوگا، اور یہ قربانی اس پر واجب ہے، یہ شوہر کا حق ہے۔ اسی طرح کہیں پر نفلی صدقہ کرنا ہو تو شوہر کی اجازت کے بغیر عورت نفلی صدقہ نہیں کرے گی۔ ہاں اگر شوہر کی اجازت ہے، اس طرح کے زبان سے اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے تم کر لو، یا وہ جانتی ہے کہ اگر میں نفلی صدقہ کروں گی تو شوہر برا نہیں مانے گا، ایسی صورت میں نفلی صدقہ ہو سکتا ہے، ورنہ اگر یہ گمان بھی ہو کہ شوہر ناراض ہوگا تو پھر نفلی صدقہ نہیں کرے گی۔ اسی طرح نفلی عبادات بغیر شوہر کی اجازت کے اختیار کرنا عورت کے لیے جائز نہیں، کیونکہ مثال کے طور پہ وہ نماز پڑھنا چاہتی ہے اور شوہر کو اس وقت زوجہ کی کوئی ضرورت ہے، یا اگر عورت روزہ رکھ لے تو لازم بات ہے کہ شوہر اب قریب نہیں آ سکتا، اور اس کو عورت سے سکون حاصل کرنا یہ شوہر کا حق ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں یہ نفلی عبادت عورت کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ اس نفلی عبادت کے کرنے کے باوجود وہ شوہر کے حق میں کوتاہی کی وجہ سے گناہ گار ہوگی۔ اس لیے تمام حقوق کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا، اور یہ بیان فرما دیا کہ مردوں کے لیے عورت پر ایک درجہ فضیلت ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ عورت کو بہرحال اپنی پسند کو، اپنے جذبات کو شوہر کے جذبات اور اس کی پسند کے تابع رکھنا ضروری ہے۔ بعض اوقات جیسے اب آج کل ہمارے دور میں ہو رہا ہے کہ برابری کا تقاضا کیا جاتا ہے، اور یہ عورت کہتی ہیں کہ بھئی ہمیں بھی وہی حقوق بالکل ملنے چاہیے جیسے مردوں کے حقوق ہیں،
تو اس لیے ان کو اس آیت پر توجہ کرنا بہت ضروری ہے کہ اگر یہ برابری کا تصور رکھیں گی تو یہ شرعی تصور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عورت پر ایک فضیلت دی ہے، عورت کو اس سے ادنا رکھا ہے، تو اس میں چونکہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس لیے بہنوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر زبان اعتراض دراز نہ کریں، اور شوہر کی اطاعت میں اس سے کم درجے میں رہنے میں راضی رہیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک سے مکمل طور پہ فیض یاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔